عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آواز بلند پڑھ لیجیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، گونجا جانی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رحمت دو عالم نبی مختار احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب سے وقار اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ مالک کائنات نے ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر حضور کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ کریم کا فضل و احسان کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں لوٹنے اور مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ماہ صفر المظفر کا آج پہلا جمعہ ہے۔ یہ مہینہ خاص اولیاء کرام کے ساتھ مختص ہے، اور کثیر تعداد میں اس مہینہ کے اندر اولیاء کرام کے اعراس مبارک منعقد ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کے اندر درجات رکھے ہیں۔ ساری مخلوق برابر اور یکساں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر درجات اور درجہ بندی کی ہے، یا یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر گریڈس رکھے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سب سے پہلا درجہ عطا فرمایا ہے، یعنی کہ انسان کا گریڈ فرسٹ گریڈ ہے۔ ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ سب سے پہلا اور سب سے بلند رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ اور
عزتوں کا تاج سجا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ آیتیں اس حقیقت شہادت پر دلیل قائم کرتی ہے، اور جبکہ اس کے بالمقابل کائنات کے اندر موجود دیگر مخلوقات کے اندر یہ وصف اور کمال نہیں پایا جاتا۔ یہ صرف اور صرف انسان ہی کا اختصاص اور امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو روز اول ہی سے اپنی نیابت اور خلافت کے لیے چن دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر درجہ بندی رکھی۔ جس طرح ساری مخلوق رب کی برابر نہیں، اسی طرح سارے انسان برابر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی درجہ بندی رکھی، انسانوں کے اندر بھی درجات رکھے، اور سب سے اعلیٰ درجہ انسانوں کے اندر وہ ہے جو اولیاء کرام ہے۔ انسانوں کے اندر جو سب سے اعلیٰ ہے وہ اولیاء کرام ہے، جو افضل ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام، اور جو افضل ترین ہے وہ مرسلین ذوی الاحتشام ہے، رسول ہے۔ اور پھر اس ساری کائنات کے اندر جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فضیلت اور سب سے اعلیٰ بنایا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر درجہ بندی فرمائی، پھر اللہ نے ساری مخلوقات کے اندر بلکہ ساری کائنات کے اندر جس ہستی کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے باکمال بنا کے بھیجا وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہاں یہ ایک نقطہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ولایت اور نبوت یہ دو چیزیں ہیں، نبوت اور ولایت یہ دو چیزیں ہیں، ان کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ ولایت اور نبوت یہ دو چیزیں ہیں اور ان کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جو نبوت ہے یہ خالص وحبی چیز کا نام ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو اگر آپ سمجھیں گے تو۔ نبوت یہ خالص وحبی چیز کا نام ہے، یعنی یہ محض اللہ رب العزت کی عطا اور اس کے فضل سے ہی ملتی ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ نبوت کے لیے کوئی جد و جہد، کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی کوشش محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ محض اللہ کا عطا اور اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عطا نہ کرے۔ اس لیے ہر نبی اپنی ماں کے پیٹ ہی سے جب اس دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ ہی سے نبوت کا تاج سر پہ سجا کر دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ تو نبوت کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ خالص وحبی چیز ہے، اس کے لیے کوئی محنت، کوئی جد و جہد، کوئی عبادت، ریاضت، کوئی چیلے، کوئی نوافل، اس طرح کی محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ محض اللہ کی عطا اور اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہیے عطا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ انبیاء کرام، یہ برگزیدہ اور پاک ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا سرمدی، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں تک اپنا پیغام، اپنا میسج پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اب یہ ہے کہ نبوت کی سمجھ آ گئی۔ نبوت خالص وحبی چیز کا نام ہے، اس کے لیے کوئی محنت، کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، یہ اللہ کی عطا اور اس کے فضل سے مل جاتی ہے۔ اور ولایت یہ بھی ایک وحبی چیز ہے، لیکن اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کبھی یہ پیدائشی ہوتی ہے اور کبھی غیر پیدائشی ہوتی ہے۔ یعنی کچھ اولیاء اللہ وہ ہیں، کچھ اللہ کے ولی وہ ہیں جو
اپنی ماں کے پیٹ ہی سے منصب ولایت پر فائز ہو کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جنہیں ہم اپنے عام زبان کے اندر مادرزاد ولی کہتے ہیں۔ مادرزاد ولی، ان کا بڑا مقام، بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور ان کی جو مقام اور شان ہے وہ دائرۂ عقل و خرد کے سے باہر ہوتی ہے، نہیں آتی جو مادرزاد ولی ہوتا ہے۔ اور دوسرا ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، راتیں گزارتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے منصب پر فیض فرماتا ہے۔ نبوت اور ولایت کے اندر جو فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبوت یہ معاذ اللہ کے فضل اور عطا سے اور روز اول سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرما لیا ہے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے۔ اور جب ولایت کی واری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ کھول دیا، فرمایا جو چاہے عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، محنت مشقت کر کے میری بارگاہ میں آ جائے، میں اسے ولایت عطا فرما دوں گا۔ اس بات کی تائید بخاری شریف کی حدیث سے لیتے ہیں۔ حدیث قدسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها وان سألتي لأعطينه۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، فرمایا وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نوافل کے ذریعے، پھر ایک وقت آتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ فرمایا جب میں اپنا اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں، فرمایا جس کانوں سے وہ سنتا ہے میں وہ اس کے کان بن جاتا ہوں، اور جس پاؤں سے وہ چلتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور جن آنکھوں سے دیکھتا ہے رب فرماتا ہے میں وہ آنکھیں بن جاتا ہوں۔ وَإِن سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا جب نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، وہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بے پایا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کے دروازے کو، اپنی ولایت کو ہمارے لیے کھول کے رکھا ہے۔ اب کوئی شخص فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ کی رضا کے لیے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب اور قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور ذہن نشین بات رکھ لیں کہ نوافل صرف نماز ہی نہیں ہے کہ نماز ہی کے ذریعے نوافل پڑھے جاتے ہیں، یا صرف خاص نماز کے ساتھ ہی نوافل ہیں، بلکہ نوافل سے مراد ہر وہ کام، ہر وہ چیز ہے جس سے رب کو خوش کیا جائے اور جس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہو۔ نوافل صرف نماز ہی نہیں ہے کہ نماز ہی کے اندر جو نفل پڑھے جاتی ہیں یہی اس سے مراد ہے، نہیں، بلکہ نوافل سے ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل مراد ہے جس کے ذریعے رب کو خوش کیا جاتا ہے اور رب کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلا خدمت خلق کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، اخلاقی حسنہ اپنانا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا، حاجت روائی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا،
تو یہ تمام نوافل کے زمرے میں آتے ہیں۔ جب انسان فرائض کی ادائیگی کے بعد ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے، رب فرماتا ہے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور قرب ایسا حاصل کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں رب اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ تو نوافل میں بہت ساری چیزیں آ گئی، خدمت خلق آ گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوکی آ گئی، حاجت روائی آ گئی، مخلوق مصیبت میں ہو، اللہ کی مخلوق مصیبت میں ہو ان کی حاجت روائی کرنا، یہ بھی نوافل کے اندر آتا ہے۔ تو آج ہمارا ملک پاکستان جس مصیبت اور جس آفت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہر شخص اس سے بخوبی اس کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک پاکستان کا کچھ حصہ سندھ بلوچستان، اس کے اندر جو سیلاب، جو آفت سیلاب کی صورت میں آئی ہوئی ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ کروڑوں لوگ، تقریباً یہ کل پرسوں میں نیوز سن رہا تھا کہ 3 کروڑ بندہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو چکا ہے، اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، چھت ان سے چھن گئی ہے، ان کے مال مویشی، گھر مال سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، وہ بیچارے بے آسرا بے مددگار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور دوسرا جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور یہ ایسا تعاون ہے جس کے ذریعے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنیے، اب کوئی شخص کسی حاجت روا کی حاجت کو پورا کرتا ہے، میرے نبی نے کیا انعام عطا فرمایا، اے ہائے ہائے، وہ کتنا لجپال نبی جن کو اپنی امت کے غریبوں کا بھی خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حاجت روائی کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، کسی مسلمان کی مدد کرنا، اس کی حاجت کے لیے چلنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھے، ایک شخص آیا بڑا پریشان، غمزد، اس کے چہرے پر غم کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے تیرے چہرے پر غم کے اثرات ہیں؟ اس نے عرض کی، حضور میرا کسی فلاں شخص کے اوپر حق ہے، اور میں اس حق کو ادا کرنے کی مجھ میں استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ کوئی حق ہے، میں اس کا ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے میں اس کا حق ادا کر لوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری سفارش کروں؟ وہ شخص کہنے لگا، حضور جیسے آپ بہتر سمجھے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، اگر کرنا چاہتے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور، حضور کے مزار کی طرف دیکھ کر رو رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں کی برسات جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں تیری حاجت روائی کے لیے کچھ کروں؟ انہوں نے فرمایا حضور جو آپ کو بہتر لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اسی طرح مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد سے جب باہر نکلے وہ شخص آگے بڑھا، اس نے کہا حضور آپ بھول گئے آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں،
آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے یاد ہے میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، پھر حضور علیہ السلام کے مزار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اپنے نبی کی عزت کی قسم ہے، میں نے رسول اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بندے کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے اور اس کی حاجت روائی کو پورا کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تھا جو کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا 10 سال اعتکاف کرنے کا اسے ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی ایک اعتکاف بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے نا، ایک دن کا اعتکاف، اللہ کریم اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ 3 خندقیں اس بندے اور جہنم کے درمیان حائل کر دی جاتی ہے، پردہ بنا دی جاتی ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ حضور نے فرمایا جتنا مشرق اور مغرب ان کے اندر کا فاصلہ ہے، ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے۔ اب اندازہ لگائیے گا کہ ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کرے، اللہ کریم 3 خندقوں کا فاصلہ اس بندے اور جہنم کے درمیان کر دیتا ہے، تو جو بندہ 10 سال اعتکاف کی حالت میں گزارے گا اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف حاجت روائی کے لیے چلے، اس کی حاجت کو پورا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب۔ اب دوسری حضرت مسند ابی یعلا کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، ابھی حاجت اس کی پوری نہیں کی، صرف حاجت روائی کے لیے چلا، میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم اس کے ہر ایک قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ہر ایک قدم کے بدلے 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا جب اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس بندے کی حاجت، اس کی مشکل کو وہ پوری کر دے، فرمایا جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے کہ اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا وہ اس حال میں لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو۔ اور پھر فرمایا اگر وہ اسی دوران بندے کی حاجت روائی کرتے کرتے مر جائے، فوت ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو آج ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی حاجت روائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آج اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے وہ جس طرح بھی ہو سکے، جیسی بھی کوشش ہو، ہاتھ کے ذریعے کر سکتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے کرے، اگر مال کے ذریعے کر سکتا ہے تو مال کے ذریعے کرے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک تو ہتھیار ہے نا جس کو میرے نبی نے مومن کا ہتھیار فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس دعا کے ذریعے تو ہم ان کی لیے دعا کر سکتے ہیں نا، مولا تیرا شکر ہے ہمیں تو نے اس مصیبت سے بچا کے رکھا ہوا ہے، جو اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے مولا وہ بھی تیرے بندے ہیں، مولا تو ان کی بھی حفاظت فرما، وہ لاکھوں کروڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے مال مویشی سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے آج ہم ان کی مدد کریں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں۔ ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے فرمائی الذین ينفقون، فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور دوسرا نماز قائم کرتے ہیں۔
ہم ان مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جس سے جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں، ان کا خیال کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دنیا کے اندر کوئی کسی مسلمان کی پریشانی کو، کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، فرمایا اللہ کریم کل قیامت والے دن اس بندے کی مشکل اور پریشانی اور تکلیف کو دور فرما دے گا۔ وہ قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اپنی فکر ہوگی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس وقت اللہ اس پر آسانی فرمائے، اللہ اس کی تکلیف کو دور فرمائے، فرمایا پھر وہ مخلوق خدا کی تکلیفوں کو دور فرمایا کرے۔ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور میرے نبی کے اصحاب کی بھی سنت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم ان کے مال کے اندر مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ لیکن اسی مال میں سے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا، اور یقین کریں جو مال ہم خرچ اپنی ذات پہ کرتے ہیں نا، اسی مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی مال آگے کام آنے والا ہے، یہی مال قبر کے اندر بھی کام آئے گا، یہی مال محشر والے دن، قیامت والے دن بھی کام آئے گا۔ بس درد مندانہ اپیل ہے کہ اپنی جتنی طاقت وسعت کے مطابق ہو سکے ان بے گھروں جو اپنے گھر والوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی چھت سے دور ہو چکے ہیں، جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے چاہیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ کریم 70 گنا اسے عطا فرماتا ہے۔ تو ہر تاجر جو وہ جب بھی تجارت کرتا ہے تو جہاں اس کو زیادہ نفع ہونا وہیں وہ تجارت کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی رب سے تجارت کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے؟ 1 کے بدلے 70 گنا ملے تو پھر ایسی تجارت کو ہمیں اپنانا چاہیے یا نہ اپنانا چاہیے؟ اپنانا چاہیے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرما رہا ہے، تو پھر اس تجارت کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑے کیمپ لگے ہوئے ہیں، جتنا جس سے ہو سکے دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، اسی طرح لبیک والا بڑا کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہماری جماعت خیر الامم فاؤنڈیشن والے ماشاءاللہ یہ بھی سیلاب زدگان کے لیے عطیات جمع کر رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنا جس سے ہو سکے وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔